آج ہم سبق شجرکاری اور ہمارے موسم کی پڑھائی کریں گے۔ شجرکاری کہتے ہیں درخت لگانے کو۔ تو چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اسکول میں آئندہ ہفتے کو ہفتہ شجرکاری کے طور پر منائے جانے کا اعلان کیا گیا۔ ہفتہ شجرکاری یعنی درخت لگانے کا ہفتہ، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اعلان سن کر تمام لڑکیاں پرجوش ہو گئیں یعنی بہت خوش ہو گئیں، ایکسائٹڈ ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے سبب اسکول ایک عرصہ تک بند رہے۔ اسکولوں کی بندش سے پہلے ہفتہ شجرکاری منانے کی بات چلی، لیکن اس پر عمل ہونے سے قبل ہی وبا پھوٹ پڑی۔ بندش یعنی بند ہو جانا، وبا پھوٹ پڑنا یہ محاورتاً استعمال کیا گیا ہے، یعنی کسی ایسی بیماری کا ہمارے ماحول میں شامل ہو جانا کہ جو ایک دوسرے سے بآسانی لگ جائے۔ تو جب یہ اعلان ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہفتہ شجرکاری منانے کی بات تو چلی تھی، لیکن ہوا یہ کہ کرونا وائرس کے سبب اسکول بہت عرصہ تک بند رہے، تو اس وبا کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے یہ پروگرام یا یہ ہفتہ منایا نہیں گیا۔ اب اسکول کھلتے ہی اس کے اہتمام پر کام شروع ہو گیا۔ تمام طالبات ہفتہ شجرکاری میں حصہ لینے کے لیے بے تاب تھیں یعنی کہ تمام جو طالبات تھیں لڑکیاں، وہ بہت زیادہ بے صبر تھیں کہ کب یہ پروگرام ہوگا۔ ہفتہ شجرکاری کا پہلا دن تھا تو ہر لڑکی اپنے ساتھ گھر سے ایک ایک پودا لائی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پودے لگانے کا مقابلہ منعقد ہونے جا رہا ہو۔ منعقد ہونا یعنی واقع ہونا، کسی بھی کام یا بات کا شروع ہونا، واقع ہونا۔ تو جب ہر لڑکی اپنے اپنے گھر سے ایک ایک پودا لائی تو یہ دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ تمام لڑکیوں نے پودے کمرہ جماعت میں رکھ دیے اور آپس میں پودے لگانے کے طریقوں پر گفتگو میں مصروف ہو گئیں۔ اتنے میں اسکول کی گھنٹی بجی اور ان کی کلاس ٹیچر مس فاطمہ تشریف لے آئیں۔ تمام لڑکیوں نے یک زبان ہو کر ادب سے السلام علیکم کہا۔ یک زبان یعنی ایک ساتھ۔ سلام کے جواب میں مس فاطمہ نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے کلاس کا جائزہ لیا۔ پورے کمرے میں طرح طرح کے پودوں کی بہار دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی یعنی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ مسکراتے ہوئے وہ گویا ہوئیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے آج اسکول میں ہفتہ شجرکاری منانے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ سب بھرپور تیاری کے ساتھ خوش اور پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم پودے لگانے کے لیے باہر کھلے میدان میں اکٹھے ہوں گے اور اپنے اپنے حصے کا پودا لگائیں گے۔ اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ ساری بات مس فاطمہ نے کی کہ ہم آج اس ہفتے کا آغاز یعنی شروع کرنے والے ہیں اس ہفتے کو، اور مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ سب اس ہفتے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور خوش ہیں۔ تو اب ہم کچھ دیر میں باہر میدان میں پودے لگانے بھی جائیں گے۔ تو پھر سعدیہ نے سوال کیا، سعدیہ میڈم، ہفتہ شجرکاری منانے کا مقصد کیا ہے؟ مس فاطمہ نے جواب دیا، شاباش سعدیہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ درختوں کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند تو یہ ہیں کہ ان کی لکڑی ایندھن جلانے، فرنیچر بنانے، کاغذ تیار کرنے اور کئی دیگر مفید کاموں کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ ان کے پتے اور چھال بھی کئی طرح کی دوائیاں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پتے اور چھال کہتے ہیں درخت کی لکڑی کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے، چھلکا۔
تو جو درخت کے پتے ہیں اور جو ان کی اوپری چھال ہے، چھلکا ہے، وہ بہت سی دوائیوں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لکڑی سے تو یہ سارے کام ہم سب جانتے ہی ہیں کہ لکڑی سے فرنیچر بنتا ہے، کاغذ تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اہم کام یعنی مفید جو فائدہ دینے والے ہیں وہ کام بھی لکڑی سے کیے جاتے ہیں۔ پھل اور پھول نہ صرف غذا بلکہ دوا کے طور پر بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ درختوں کے بغیر زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ تصور یعنی سوچنا، اور محال کہتے ہیں ناممکن کو۔ تو مس فاطمہ نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ درختوں کے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ درختوں کے بغیر ہم زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ انسان کی روزمرہ ضروریات میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں درخت کاٹنے کا عمل بھی اسی رفتار سے تیز ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر مس فاطمہ نے مزید یہ بتایا کہ ہماری جو آبادی ہے وہ بڑھتی گئی، تو اس آبادی کی وجہ سے ہماری جو ڈیلی روٹین کی ضروریات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا، تو اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درخت بہت زیادہ کاٹے گئے۔ اس کے برعکس درخت اگانے کے عمل میں یہ رفتار دیکھنے کو نہیں ملتی، جس کی وجہ سے فضا آلودہ اور زندگی دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ تو درخت اگانے کا جو عمل ہے، جو کام ہے، وہ اس رفتار سے نہیں ہو رہا کہ جس رفتار سے درخت ہم کاٹ رہے ہیں۔ تو اس کا ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری جو فضا ہے، یعنی ہمارا جو ماحول ہے، جو موسم ہے، وہ آلودہ یعنی کہ گندا ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے ہماری زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں لوگوں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کے عمل کو عام کرنا چاہیے۔ ہفتہ شجرکاری منانا بھی اسی نیک عمل کی طرف ایک قدم ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے کچھ 2 سوال موجود ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو ذرا بتائیے کس وبا کے سبب اسکول بند رہے؟ جی بالکل ٹھیک، کرونا وائرس کے سبب۔ اور اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ کمرہ جماعت میں طرح طرح کے پودے دیکھ کر مس فاطمہ کا کیا رد عمل تھا؟ تو بتائیے کیا رد عمل تھا؟ وہ بہت خوش ہوئی تھیں۔ اور کس وجہ سے ہم سہولت سے سانس نہیں لے پاتے؟ اس سوال کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جویریہ نے سوال کیا، میڈم میں سمجھ نہیں پائی کہ درخت کم ہونے سے زندگی دشوار اور فضا آلودہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مس فاطمہ، درخت ہماری زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ ان کا وجود زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ درختوں میں کمی آکسیجن میں کمی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سہولت سے سانس نہیں لے پاتے۔ اس مشکل میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب فیکٹریوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والا مضر صحت دھواں ہوا میں شامل ہو کر سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یوں فضا کا آلودہ ہونا زندگی کو دشوار بنا دیتا ہے۔ خارج یعنی نکلنا، تو فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں۔ مضر صحت، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اچھا نہ ہو۔ تو ہم نے ایک سوال پڑھا تھا کہ ہم کس وجہ سے سہولت سے سانس نہیں لے پاتے۔ اس کا جواب ہم نے یہاں پڑھا کہ جب ہماری فضا میں درختوں کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں آکسیجن آسانی سے نہیں مل پاتی، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہم سہولت سے سانس نہیں لے پاتے۔ اور اس پریشانی میں مزید اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب فیکٹریوں اور گاڑیوں سے جو نقصان دہ دھواں ہے وہ نکل کر ہوا میں شامل ہوتا ہے، اور وہ اسی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں تو ہم بہت سی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری زندگی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ آلودگی کسی ایک علاقے یا ملک کا مسئلہ نہیں، بلکہ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی صنعتی ترقی نے آلودگی جیسے بڑے مسئلے کو جنم دیا ہے۔
صنعتی ترقی کہتے ہیں ایسی ترقی کو جب کوئی ملک اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سی کمپنیز اور فیکٹریاں بناتا ہے تاکہ وہ اپنی ملک کی چیزوں کو مزید بڑھا سکے، ترقی دے سکے، تو اسے ہم صنعتی ترقی کہتے ہیں۔ لیکن اس ترقی کا ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ صنعتی ترقی کی کچھ مثالیں ان تصاویر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک فیکٹری سے دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیا جا رہا ہے اور یہاں پر بھی ایک صنعتی ترقی سے متعلق تصویر ہے۔ تو یہاں مس فاطمہ نے مزید یہ بتایا کہ یہ مسئلہ کسی ایک ملک یا علاقے کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہی اس صنعتی ترقی نے گندگی کو یعنی آلودگی کو پیدا کیا ہے، اس مسئلے کو زیادہ بڑھایا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس ایک مسئلے نے کئی اور بڑے مسائل کو راہ دی ہے، جن میں خطرناک ترین مسئلہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس دوران میں سائمہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ مس فاطمہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے، جی سائمہ بیٹی، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو مس فاطمہ نے مزید یہ بتایا کہ صنعتی ترقی سے ایک مسئلہ موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ہم نے آج سبق شجرکاری اور ہمارے موسم کی پڑھائی کی۔